اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی۔ موجودہ دور میں انسانوں کی جو حقوق ہیں وہ نہ ملنے کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت فساد کا شکار ہے۔ فساد کا شکار جب ہوتی ہے جب کوئی نبی جب بھی آتا ہے وہ اپنے پیغامات اللہ کے ذریعے فی وقت کے حساب سے شریعت کو نافذ کرتا ہے۔ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز ملا، جن پر جتنے درود بھیجے جائیں کم ہیں، کہ ساری کتابوں کا مجموعہ یہ قرآن مجید ہمیں مل گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس قرآن کی لینگویج عربی ہونے کی وجہ سے ہم خدا کی باتیں سمجھ نہیں سکے، اور اپنے جو آباء و اجداد تھے ہمارے، وہ کافر نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن وہ عربی نہیں بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے جو گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جو عمل رہنے کا، سہنے کا، ادب کا، مطلب یہ ایک پورا ایک نظام حیات ہے اسلام، زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ کار ہے۔ اور اس دور کے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر انسان صرف ظلم کو چھوڑ دے۔ انسان ظلم کرتا ہے، اور جب خدا کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے خراب کیا، آیت ہے، اور جب کوئی نیکی پہنچ جائے تو پھر چوڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی آیت ہے کہ بھائی وہ کہتا ہے یہ میں نے کر لیا، یہ میں نے کر لیا۔ تو انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے مالک کا حکم نہ ہو۔ تو آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، یہ 7 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ یہ قرآن کا شروع ہے، اور قرآن شروع ہوتا ہے بے سے، اور سین پہ آخر ہے۔ سورہ ناس کی آخری آیت سین پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں کو جب جوڑیں گے آپ تو بس اور سب یہی کچھ ہے۔ اگر کوئی انسان ان 2 سورہ کو سمجھ جائے، کیونکہ زمین پر آپ کو زیادہ خطرہ جو اس وقت ہے وہ جن و انس کے جنات سے ہے اور انسانوں سے ہے، دونوں سے آپ کو خطرہ ہے۔ تو اسی لیے اس مبارک کتاب، ہدایت والی کتاب، حکمت والی کتاب، علم والی کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی کتاب کی آمد کے لیے تمام انبیاء بیتاب تھے، اور یہ جس کو ملنی تھی اس کے وسیلے سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ تو میں یہ کیسے جانوں کہ آپ کی دعا نبی تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ اگر نبی تک دعا پہنچے گی کیسے؟ پہلے وہ آپ کو راستہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو راستہ نہیں پتہ تو وہ راستہ آپ کو قرآن مجید بتائے گا کہ کون سا راستہ آپ کے اندر کن چیزوں کی کمی ہے۔ یعنی ظلم و ستم انتہا پر ہے، غصہ انتہا پر ہے، پیسے کی تلاش انتہا پر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کل میں یہاں ہوں یا نہ ہوں، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو اب مجھے اس وقت آج سارا دن یہی کوشش کرنی ہے
کہ میرے سے کیا اچھے کام ہوئے اور کیا برے کام ہوئے، ہے نہیں؟ قرآن پڑھیے، عربی میں بھی پڑھیے، ثواب بھی حاصل کیجئے، بڑا اجر ہے اس کا، لیکن اس کو اہتمام سے پڑھیے۔ یہ نہیں کہ جب دل چاہا پڑھ لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا، جب آپ کے پاس ٹائم ہوا آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ میں اس کی فیلنگز کیا پتہ چلتی ہیں کہ آپ کا کوئی ایک وقت مقرر نہیں ہے، حالانکہ خدا نے آپ کا وقت مقرر کر دیا، صبح و شام میرا ذکر کرو، تو مغرب فجر کے بعد اور مغرب سے کچھ قبل آپ قرآن مجید کھول لیجئے۔ اب قرآن مجید کے اندر مختلف چیزیں ہیں، آپ کو علم چاہیے تو علم والی آیتیں پڑھیے، حکمت چاہیے تو حکمت والی آیتیں پڑھیے، روزی چاہیے تو روزی والی آیتیں پڑھیے، ہیں وہ سورہ پڑھیے جس سے آپ کو اس ٹائپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو وہاں معمور کر دے گا۔ تو سب سے پہلی شروع جو ہے قرآن کی بسم اللہ، یعنی قرآن کی جو شروع ہے وہ بسم اللہ سے ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جیسے آپ قربانی میں ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن یہاں بسم اللہ کے بعد رحمان الرحیم ہے، صحیح ہے؟ آپ یہ شروع ہے، کس چیز کا شروع ہے؟ کہ امت کے لیے یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دی گئی، مطلب یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کل کائنات عالمین سمو دیے گئے کہ شروع کریں اب آپ، آج سے شروع کریں آپ، کیا شروع کریں؟ اللہ، تو اللہ ظلم تو نہیں کرتا، صحیح ہے؟ اللہ سب کو یکساں رکھتا ہے، زمین پہ جو جتنا کام کرے گا اس کو وہ اجرت دیتا ہے، جتنے اس کے دین کے کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر، جب بارش ہوتی ہے تو آپ کے برابر میں ہندو ہو عیسائی ہو سب کے گھر ہوتی ہے۔ اللہ کے مزاج کو سمجھیے، اللہ جس کا مالک ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہے، سوائے انسان کے۔ سورج اپنے مطابق چل رہا ہے، چاند اپنے مطابق چل رہا ہے، جیسے سورہ شمس میں بیان کیا کہ بھئی سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، صرف زمین کو اس نے فری چھوڑا ہوا ہے، باقی جو 5 چیزیں ہیں، اور اس زمین پہ رہنے والا کہاں ہم نے ایک نفس پیدا کیا اور اس میں اچھائی اور برائی ڈال دی، یعنی انسان کو آزاد کر دیا کہ وہ اپنے اچھے اور برے کو پہچانے۔ رحمان کیا ہوتا ہے؟ رحمان کے آگے فَبَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہوتا ہے، اور رحیم کیا ہے؟ رحیم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سلامن قولاً من رب رحیم ہوتا ہے۔ اب جب یہ جو ہوتے ہیں تو یہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہے یہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ خدا کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتے، اسی کو تعریف کرتے ہیں، وہی تعریف کرتے ہیں جو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب بھائی ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تو کیسے جانے؟ صحیح ہے؟ ایمان یہی ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے یوسف علیہ السلام کا تو وہ ہم نے ماننا ہے، سود حرام ہے تو ہم نے ماننا ہے، یہ نہیں پوچھنا کیوں اور کس لیے، کیونکہ اگر آپ کے یہاں کوئی یہاں پہ آ جائے اس وقت اسٹوڈیو میں اور آ کر کے کہے جی بم رکھا ہوا ہے، تو آپ یہ پوچھیں گے کہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے بھاگو باہر جان بچاؤ، ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، ہیں؟ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ یا بسم اللہ کی میں تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لاٹی جائے گی۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی نظر سے بالا نہیں دکھتی ہیں آپ کو، ہیں؟ آپ تو یہ فیلنگ نہیں محسوس کر سکتے کہ اس وقت کا جو آپ کا بادشاہ ہے وہ کتنا پریشان ہوگا،
ہیں آپ کہہ رہے تو وہ یہ کام کر دے، وہ یہ کام کر دے ہیں، لیکن آپ جس گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں پہلے یہ تو چیک کریں کہ آپ کے گھر والے کہیں آپ خوف زدہ تو نہیں ہیں آپ سے، کہیں ناانصافی تو نہیں ہو رہی آپ کی ہیں۔ تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر سب لوگ کوشش یہ کریں کہ یہ سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ فجر کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب سے پہلے اس کو پڑھیں، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔